یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا، فرمایا اے لوگوں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے کس کا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ آج دنیا کے اندر ہمارے بچوں کو بخار ہو جائے فوراً کوشش کرتے ہیں یار میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ آپ کا چھوٹا بیٹا ہاتھ میں کوئی چھری پکڑ لے یا کوئی ایسا آلہ ہاتھ کاٹنے والا پکڑ لے تو کیا کہتے ہیں کہ یار بیٹا اس کو چھوڑ دو، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا کی عظیمتیں، یہ دنیا کی پریشانیاں، یہ دنیا کی بیماریاں، یہ کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اصل محنت کرو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ کی بات ہو رہی ہے، اس سے بچا لو۔ ہمارے اندر بڑی کمیاں ہیں، بڑی کوتاہیاں ہیں۔ ہمارا معاشرہ جو ہے نا، جو میں سمجھتا ہوں ہمارے بچوں سے شروع ہے، ہمارے بچوں سے۔ میں فیصل آباد کا سفر کر رہا تھا تو دیوار پر یہ کلمات نقش تھے، کہنے لگے کہ آج اپنے بچوں کی تربیت کر لو، کل یہ آپ کی قوم کے نوجوان ہوں گے، کل یہ آپ کی قوم کے نوجوان ہوں گے، اور نوجوان جو ہیں وہ کسی معاشرے کو بگاڑ بھی سکتے ہیں اور بنا بھی سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ آپ کا بچہ بھائی کس سکول میں گیا ہے، وہ سکول کس نے کس وجہ سے بنایا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی جاؤ فلاں جگہ پر اپنے بچوں کو چھوڑ کے آؤ، 8 گھنٹہ ہمارا بچہ ان کے پاس رہا، وہ بھائی وہ کیا پڑھا رہے ہیں، آپ ان کا نصاب دیتے ہیں؟ تربیت کی بات ہے۔ آپ پوچھو بھائی آپ نے سکول بنایا، اس نے بنایا اپنی کمائی کے لیے، آپ کے بچے کی تربیت ہو یا ہو؟ آپ ایسے سکول کا، ایسی جگہ کا، ایسی درسگاہ کا انتخاب کریں جو کسی مشن کے تحت بنایا گیا۔ سب سے پہلی ہے۔ دوسرا، ہمارے اندر جو کمی اور کوتاہی ہے، چھوٹا بچہ ہے، ابھی 1.5 سال کا بچہ ہے، کیا کرتے ہیں؟ یہ خالہ وہ لے کے گئی ہے، کیا ہوا؟ بچے کو خالہ لے کے گئی ہے، خالہ کو بڑا پیار ہے، کس سے؟ اپنے بھانجے کے ساتھ۔ بچے کو چاچو اٹھا کے لے گیا، بڑا پیار ہے چاچو کو اپنے بھتیجے کے ساتھ۔ بھائی آپ کو پیار دے، والدین کو پیار دے۔ والدین بیچارے جان چھڑا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہم سے دور ہو، یہاں پر یہ روتا رہتا ہے، ہم نے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں۔ بھائی اور کام کرنے تھے تو پھر اس کو پیدا کیوں کیا؟ سیدھی سی بات ہے، بھائی پیدا کیوں کیا؟ جب آپ کا بچہ آپ کے پاس نہیں رہے گا تو اس کی تربیت کیا ہوگی، وہ آپ سے مانوس کیا ہوگا؟ اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب جی ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا۔ بھائی آپ کا بچہ آپ کی بات کیسے مانے؟ آپ نے اس کو اپنے ساتھ مانوس ہی نہیں کیا۔ اور سب سے بڑی کوتاہی ہم مردوں کے اندر کیا ہے کہ ہم نے اپنے عورتوں کے حوالے اپنے بچے کو کر دیا۔ ٹھیک ہے بھائی ماں ہے، اس نے تربیت کرنی ہے، لیکن کبھی آپ نے اپنے بچوں کو خود اٹھایا، رات کو سوتے وقت اس کو سلایا، اپنے پاس بٹھایا؟ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے وہ باپ کے ساتھ کوئی مشورہ ہی نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے کہ ماں نے اسے مانوس کیا ہوتا ہے اپنے ساتھ، باپ نے مانوس نہیں کیا ہوتا۔ اگر باپ اس کو مانوس کرتا، اللہ کی قسم ہے باپ اور بیٹے کی دوستی سے بڑی کوئی دوستی نہیں ہوتی۔ پھر آپ کا بیٹا کبھی شراب پر نہ لگتا، آپ کا بیٹا کبھی جوئے پر نہ لگتا، آپ کا بیٹا کبھی زناکاری نہ کرتا، ہر کام کرتا آپ کو بتا کے کرتا۔ ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا جب بچہ گھر میں نہ آئے کیا کرتے ہیں والدین؟ یا اس کے دوست سے جا کے پوچھو بھائی اس کے گھر کیوں ڈوڑے ہو؟ بچہ آپ کا ہے، خدمت آپ نے کی، 14 15 سال 20 سال تک پالا آپ نے، پتا دوست تو ہے یار، بڑی کمال کی بات ہے۔ ان کی دوستی 1.5 سال کی، پتا دوست کو ہے بچے، بات سوچنے والی ہے کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دوست کے ساتھ وہ مانوس ہو گیا، ہر بات دوست کو بتاتا ہے جہاں بھی اس نے جانا ہوتا ہے، چاہے وہ چوری کرے یا نیکی کا کام کرے، اپنے دوست کو بتاتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں بتاتا؟ حالانکہ باپ اس کا قریبی ہے، باپ کو بتانا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مانوس نہیں۔ کہتے ہیں جی ہماری لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، معاشرے کو کیسا بھاگ، لڑکی بھاگ رہی ہے، بھائی کیوں بھاگ رہی ہے؟ اس بات پر ابھی آپ نے توجہ دی؟ ہم نے اپنی بچیوں کی نیچر کو نہیں سمجھا،
ہم نے ان کی نفسیات کو نہیں جانا، ہم نے اپنی بچی کے ساتھ کبھی پیار سے بات ہی نہیں کی۔ بچی آتی ہے، جب باپ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، بچی 6 مار کے ایک بل میں گھس جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، جی ابو آ گیا، بھائی ابو آ گیا، بلا تو نہیں آ گئی، ابا تو نہیں آ گیا، کوئی مزاح تو نہیں آ گیا۔ بچی ہماری ہم سے ڈرتی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اسے ڈرا کے رکھا ہوتا ہے۔ جب کسی لڑکے کا کال آتی ہے، میسج آتی ہے، ہائے ہیلو کیا حال ہے، جب اتنی میسج پر بات ہوتی ہے وہ فوراً کہتی ہے یہ بڑا اچھا بچہ ہے، یہ کیا ہے، بڑا اچھا بنتا ہے، اور پھر اس کو کہتا ہے میں تیرے لیے ساری اپنی زندگی قربان کر دوں گا، میرا جینا بھی تیرے لیے، میرا مرنا بھی تیرے لیے، آؤ بھاگ چلتے ہیں۔ وہ 4-5 دنوں کی کال کے اندر، 1-2 ماہ کی کال کے اندر اس لڑکے کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ یہ بھی غلطی ہماری ہے، والدین کی ہے، کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مانوس ہی نہیں کیا۔ ہماری بیٹی نے، ہماری بہن نے، ہماری بہو نے ہمیں بتانا گوارا ہی نہیں کیا کہ ابا جی مجھے فلاں لڑکے کے ساتھ محبت ہے، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اسے پتا تھا اگر یہ میں باپ کو بات بتاؤں گی تو میرا باپ مجھے مار دے گا، میرا باپ کیا کرے گا، مجھے مار دے گا۔ جب آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لیں گے، اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ مانوس کیا ہوگا، تو پھر بیٹی آپ کے پاس آئے گی، کہے گی کہ ابا جان فلاں لڑکا جو ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے، میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب باپ اس کو سمجھائے گا کہ بیٹی وہ تیرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، پھر بیٹی کی سمجھ میں وہ بات آئے گی۔ جب ہم ظلم ہی اتنا کرتے ہیں، پھر بیٹے نے ہمارے ساتھ مشورہ کیا کرنا ہے، پھر بیٹوں نے ہمارے ساتھ مشورہ کیا کرنا ہے۔ اور عورتیں بچوں کی تربیت کیا کرتی ہیں، ماشاءاللہ لعنت نکل آئی ہے ٹچ موبائل۔ صلاح الدین ایوبی سے ایک عیسائی پادری نے کہا تھا آج تم ہم پر حملہ کر کے فتح حاصل کر رہے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھنا ہم ایسی نوزت، ایسا وائرس آپ کی قوم کے اندر داخل کریں گے کہ ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ آج نوجوانوں کے موبائل نکال کے دیکھو کیا کہتے ہیں، بھائی انڈیا کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، وہ کشمیر کو آزاد نہیں کر رہے، تو بھائی آپ کی لڑنے کی کیا ضرورت ہے، یا ان کو ہمارے ساتھ لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پہلے ہم پر قابض ہے، ان کی فلمیں، ان کے ڈرامے، ان کی ہیروئنیں ہمارے موبائل میں، ان کی لڑکیاں ہمارے موبائلوں میں، ان کو جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو پہلے ہی فتح حاصل کر چکے ہیں۔ تو ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیوں سے گزارش ہے اللہ کے لیے، جب آپ کا بچہ چھوٹا ہے اس موبائل کو سائڈ پہ رکھیں، اپنے بچے کی تربیت پر دھیان دیجیے، اپنے گھر میں یہ تربیت کیجیے کہ موبائل آپ کا بیٹا نہیں، جو آپ کے جسم سے، آپ کے بدن سے پیدا ہوا ہے وہ آپ کا بیٹا ہے، اس کی آپ کی تربیت کرنی ہے۔ موبائل پر لگی ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے وہ بچہ اپنا سارا گھر مار کے بیٹھا ہوا ہے، دودھ پی رہا ہے، فیڈر اس کے منہ میں ہے یا نہیں ہے، دودھ کہاں پر جا رہا ہے کوئی پتہ نہیں، موبائل پر لگی ہوئی ہے، اپنی بچے کی تربیت ہوئی ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں گے نا، پھر یہ بچے بڑے ہو کے آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے، وفا والا کام نہیں کریں گے۔ موبائل کو دفعہ ماریے، یہ کیا چیز ہے، اس سے آگے بڑھیں۔ ہم کہتے ہیں، اور بعض اوقات کیونکہ اس شعبے کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مولانا صاحب جی کو وظیفہ بتاؤ۔ بھائی کون سا وظیفہ؟ میرا بچہ جو ہے وہ میری بات نہیں، فرما بردار نہیں، ہمیں پیسے نہیں دیتا، ہمیں خرچہ نہیں دیتا۔ میں نے کہا آپ کو خرچہ کیوں دے کر حیران ہو کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا، بھائی کیوں دیں ہمارے بچے ہم کو خرچہ؟ ہم نے ان کو سکھایا جاؤ یہ خرچہ کیسے دینا ہے، اپنے پیسے کو کیسے خرچ کرنا ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو تیار کرتی ہے، ٹفن پیک کرتی ہے، اور کیا نصیحت کرتی ہے، بیٹا اپنے کھانے کا دھیان رکھنا، کسی کو کھانا نہ دینا، کسی کو کھانا نہ دینا، ان لفظوں پر توجہ کرو، کسی کو کھانا نہ دینا۔ اللہ کے بندو، جب ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ کسی کو کھانا نہ دینا، وہ ہمیں کیا کھانا دینا؟ بچوں کو تربیت ہوتی ہے، جو چھوٹے بچوں کو آپ سکھاؤ گے وہی سمجھے گا، جو آپ سمجھاؤ گے وہی وہ بات مانے گا، اسی بات کو طرف آئے گا۔ اگر یوں ہوتا آپ ٹفن پیک کرتے اور تھوڑا سا کھانا زیادہ ڈال دیتے اور کہتے کہ بیٹا یہ ٹفن لے کے جاؤ، ساتھ بیٹھے ہوئے بچوں کو بھی تھوڑا سا کھانا کھلا دینا، پھر اس کی تربیت ہوتی، پھر جب یہ بڑا ہوتا اس سے احساس ہوتا کہ میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، میں نے اپنے باپ کا ادب کرنا ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا بچہ جی نیک نہیں،
ہمارا بچہ فضولیات کے کاموں میں ہے. بھائی آپ کے بچہ نیک کیسے ہو؟ ہمارے بچے نیک کیسے ہو؟ ہم نے نیکی والی بات ان کو سکھائی ہے. ماں صبح صبح اپنے بچے کو تیار کر کیا کیا؟ شرٹ پہنائی، ٹائی لگائی، اس کو شیشے میں تھوڑا سا اس کا چہرہ دکھایا. کہتی ہے میرا بچہ جو ہے نا آج وہ انگریز لگ رہا ہے. یار ہمیں کہتے ہیں شرم نہیں آتی؟ لڑائی ہماری انگریزوں کے ساتھ، دشمنیاں ہماری انگریزوں کے ساتھ، دشمنیاں ہماری عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، اور ہم کہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ انگریز لگ رہا ہے، میرا بچہ فلاں انگریز کی طرح لگ رہا ہے. کیوں نہ ہم نے کہا کہ آج میرا بچہ تیار ہوا ہے، آج میں اپنے بچے کو ایسی تربیت دوں گی، کہوں گی کہ میرے بچے نے فلاں مولانا صاحب کی طرح بننا ہے، میرے بچے نے فلاں صحابی کی طرح بننا ہے، میرے بچے نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے. یہ ہم سکھا دیں تو ہمارا بچہ نیک ہوتا. ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ میرا بیٹا انگریز لگ رہا ہے، پھر وہ انگریزوں والے کام کرتا ہے. اور ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے کیا کہتے ہیں؟ جب مہمان ہمارا ہم سے سوال کرتا ہے کیا تھا یار آپ کا بیٹا بول نہیں رہا، آپ کا بیٹا بات نہیں کر رہا، تو پہلے یوں ہوتا تھا، اب شاید ہے یا نہیں ہے. کہتے ہیں چاچو کو ایک گالی دو نا، بچہ فوراً گالی دے، فوراً گالی دے، بولنے کا طریقہ سکھا دے. اور بڑے ہو کے جب یہ گالیاں دیتے ہیں، جب یہ گالیاں بکتا ہے، اس کو تو شرمانی نہیں ہوتی. لیکن قصور کس کو ہوتا ہے؟ قصور ہمارا ہوتا ہے. ہم پھر کہتے ہیں میرا بچہ گالیاں دیتا ہے. اور آج کیا ہے؟ آج نیا جدید دور ہے نا، دور جیسے جیسے بدلتا جاتا ہے، لوگ اتنا چینج ہوتے ہیں، معاشرہ چینج ہوتا ہے، ایسے نئی نئی عادات آ جاتی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بچہ آپ کا بھائی بولتا نہیں، تو چاچو کو گانا سکھاؤ. کیسے گانا سنایا جاتا ہے؟ ناچ کے سکھاؤ. جب ان اولادوں کو ہم تربیت یہ کریں گے کہ اپنے رشتہ داروں کے سامنے ناچو، اپنے رشتہ داروں کے سامنے گاؤ، پھر کیا تربیت ہو؟ ان کی یہی تربیت ہو. یہ بڑے ہو کے ناچیں گے، یہ فنکار بنیں گے، یہ گلوکار بنیں گے، یہ کنجر بنیں گے، انہیں کیا پتہ ہوگا؟ اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے بچے نیک نہیں. بھائی ہمارے بچے کیسے ہیں؟ ہم نے ان کو نیکی سکھائی نہیں، ہم نے ان کو نیک نام بنایا نہیں. نیکی سکھاؤ اپنے بچوں کو. میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی، اس کے اندر سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تربیت کی بات ہے. جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کی ترغیب دو. کیا کرو؟ نماز کی ترغیب دو. یہ نہ کہو کہ بیٹا موبائل چلانا سیکھ لے، یہ نہ کہو بیٹا ناچنا سیکھ لے، یہ نہ کہو کہ بیٹا گانا گانا سیکھ لے، بلکہ کیا کرو؟ نماز کی ترغیب 7 سال کا ہو جائے. اور جب 10 سال کا ہوا ہے ان کے مارو اور کہو بیٹا چلو نماز کی طرف. اور ایک اور بات کیا فرمایا؟ 10 سال کا جب آپ کا بچہ ہو جائے اس کا بستر الگ کر دو. کیا کرو؟ بستر الگ کر دو. یہ ہے تربیت کی بات. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نا بچے کو نہ اٹھاؤ، سونے دو، اور خدا نہ خواستہ وہ آواز اذان کی سن کے اٹھ گیا، ابھی اس کی کوئی عمر ہے، ابھی اس کی کوئی عمر ہے. یہ ظلم ہے بچوں پر. صبح صبح مسجد میں لے کے جانا، ٹھنڈے پانی میں سردیوں میں وضو کروانا اور ان کی نیندیں خراب کرنا. پہلے ہی راتیں بڑی چھوٹی ہوتی ہیں، بچے نے سارا دن سکول میں بیچارے نے تحریر ہونا ہے، اس کے بعد آنا ہے ٹیوشن پڑھنی ہے، اس کے بعد قاری صاحب کے پاس ہمارا پڑھنے جانا ہے. یہ سونے دو، ہم سلا دیتے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بچے کے ساتھ ہمیں بڑی محبت ہے. اللہ کی قسم ہمیں -1 بھی اپنے بچوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے. اگر ہمارا یہ رویہ ہے، محبت تب ہوتی جب وہ 7 سال ہوا مسجد کی طرف لے گیا، اس کو تربیت دے، اس کو ترغیب سکھاتے، اس کی آپ اصلاح کرتے. ہم نے وہ اصلاح سکھائی نہیں. بڑے ہو کے یہ ٹک ٹاک پر ناچتے تو ہیں، بڑے ہو کے یہ گانے کو گاتے ہیں، فنکار کو بنتے ہیں، لیکن دیندار اور نمازی نہیں بن سکتے. دیندار اور نمازی نہیں بن سکتے. میں نے اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو پڑھا ہے. مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سبق ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سبق ملا. چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا، دودھ پینے والا بچہ ہوتا تھا، مائیں خود بھی روزہ رکھتی اور دودھ پینے والے بچے کو روزہ رکھتی. اور کھیلنے کے لیے
ٹافیوں کا گیند بنا کے دے دیتی، بیٹا اس کے ساتھ کھیلتا رہے گا اور اس کا روزہ گزر جائے گا. یہ تربیت ہے. پھر جب وہ نوجوان ہوئے، کوئی حدیث کا حافظ تھا، اور پھر میں نے سالم بن عمر بن سالم کو دیکھا کہ وہ 6-7 سال کی عمر میں وقت کا امام تھا، اپنی قوم کو جماعت کروایا تھا. وجہ کیا؟ کیوں انہوں نے تربیت دی ہے. ہم کہتے ہیں مولانا صاحب یہ ہم سے کام نہیں ہوتا تربیت. جاؤ بھیجو اپنے بچوں کو مولوی کے پاس، 1 گھنٹہ ٹھہرا، مشکل سے 1 گھنٹہ ہم مولوی کو ٹائم نہیں دیتے، کیا کس میں ٹیوشن بھی جانا ہے. 1 گھنٹہ ٹھہرا، مولوی صاحب آپ بچوں کو اخلاق نہیں سکھاتے، مولوی صاحب آپ بچے کی تربیت نہیں کرتے. بھائی مولوی کیا تربیت کرے؟ 1 گھنٹہ مولوی صاحب کے پاس آیا ہے، مولوی کیا تربیت ہے؟ اور پھر اداروں والوں سے سوال کرتے ہیں. جب کوئی بچہ شرارت کرتا ہے فوراً پوچھتے ہیں یہ کس سکول میں ڈالا ہوا ہے. بھائی ہم نے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا. ہمارے بچے جب چھوٹے تھے ان کو کھلانے کے لیے کھیلنے کے لیے ان کی خالہ لے گئی، یا ہم نے اپنے گھر میں نوکرانی رکھی ہوئی تھی، اس کو دودھ پلاتی تھی، اس کو اٹھاتی تھی. اور جب یہ تھوڑا سا بڑا ہوا ہم نے 3 سال کی عمر میں اس کو اسکول کے حوالے کر دیا. 8 گھنٹے وہ اسکول میں رہتا ہے، 1 گھنٹہ مولوی کے پاس آتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہے. اور تربیت خود کرنی ہے. تربیت کیا کرنی ہے؟ آپ نے خود کرنی ہے. آپ نے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول. صحیح بخاری کی حدیث ہے. فرمایا ہر بندہ نگہبان ہے اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر ہمارے گھر میں ہماری بہو بیٹیاں نہیں کرتی، ہماری بہو بیٹیاں دین کو نہیں سمجھتی، تو ہم سے پوچھا جائے گا. ہم سے سوال ہوگا کہ بھائی ہم نے آپ کو آپ کے گھر میں بڑا بنایا تھا، آپ کیوں نہیں حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا؟ اپنے بچوں کی آپ نے کیا تربیت کی تھی؟ یہ ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا بچہ جو ہے وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، دین محمدی پر پیدا ہوتا ہے. جب بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس سے آگے والی بات جو ہے اس پر ہم غور کر لیں، بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. کیا بات؟ فرمایا یا تو ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں. بچہ کس پر پیدا ہوتا ہے؟ دین اسلام پر. یعنی بچے کی فطرت خراب نہیں تھی، بچے کو آپ جس طرح ڈھالنا چاہتے ہیں وہ ڈھال جاتا. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اس کی تربیت نہ کر سکے، ہم اس کو نہ سمجھا سکے نماز کیا ہے، دین کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکات کیا ہے، نبی پاک کون ہے، اصحاب محمد کون ہے، ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے، عثمان کون ہے، حضرت علی شیر خدا کون ہے، امیر معاویہ کون ہے، خالد بن ولید کون ہے. ہم یہ نہ سمجھا سکے. یا تو ہم نے اپنے بیٹے کو ٹک ٹاک پر ناچنے والا بنا دیا، یا تو ہم نے اپنے بچے کو گلوکار بنا دیا، یا تو ہم نے اپنے بچوں کو انڈیا کے بیہودہ فنکاروں کی طرح بنا دیا. یہ ہم